میرے بھائیوں میرے نبی نے کہا معاذ یہ زبان یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اسے قابو میں رکھ، ہر حال میں اس پر لگام چڑھا کے رکھ تو تیرا دین سلامت، تیری دنیا سلامت، تیری جنت کے راستے آسان۔ گھر ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گئے، میاں بیوی میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے صرف زبان کے گندے بول کی وجہ سے۔ یہ وہ زہر ہے جو ہڈیوں کو بھی آلودہ کر دیتا ہے، تلوار کا زخم بھرتا ہے، زبان کا زخم بھرتا نہیں۔ اخلاق مٹ چکے ہیں، یہ پیغام دینا ہے امت کو کہ نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والی درگزر سیکھو، غیبت سے زبان بند کر لو، چولی شکایت سے زبان بند کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، زنا سے کہ یہ نظام توڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ آگ لگا دیتا ہے نفرتوں کی۔ اور میرے نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ ایو علی اسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد یا رسول اللہ، اسلام مضبوط عمل جہاد بنے وحسن وما هو به، ہاں جہاد اچھی شے ہے پر سب سے مضبوط نہ یا الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز کا حسنۃ وما هي بها، نماز بھی بڑی اچھی چیز ہے، وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ الحج یا رسول اللہ، حج کا حسن وما هو به، یا رسول اللہ روزہ کا حسن وما هو به، یہ سارے بڑے عمدہ اعمال ہیں، سب سے مضبوط سب سے اونچا نہیں ہے۔ تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اس محبت کو سب سے زیادہ آگ لگانے والا زبان کا بول ہوتا ہے۔ تیر تلوار کب چلتا ہے ہر طرف، توپیں رائفلیں کہاں چل رہی ہیں ہر طرف، یہ زبان کے تیر ہیں جو بے خطا دلوں کے پار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو تبلیغ دین کا ہر عمل اس کا حسن و جمال، جیسے انسان کا حسن و جمال اس کی صحت کے ساتھ ہے، حسن و جمال والا ہو اور بیمار ہو تو وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ سارے دین کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں، ساری تبلیغ کا حسن و جمال، ساری تعلیم کا حسن و جمال، ساری عبادت کا حسن و جمال، سارے توحید کا حسن و جمال، ساری عبادات کا حسن و جمال، روزے حج زکات کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اخلاق نہیں ہے تو یہ بیمار ڈھانچہ ہے، اس سے ہر کوئی پرے پرے ہوگا۔ سیکھو اور پھیلاؤ، اخلاق کی دعوت دو اور اسے زندہ کرو، سہ جانا سیکھو، پی جانا سیکھو۔ ماں باپ جہاں رشتہ آ جاتا ہے وہاں اخلاق کا تقاضا بڑھ جاتا ہے، جتنا رشتہ قریب ہوتا جائے گا تقاضا بڑھتا جائے گا۔ ماں باپ آ گئے تو قال لا تقل لهما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو، کہ ماں باپ تیری جنت، ماں باپ تیری جہنم۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تلاوت سنی، میں نے پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں۔ تو حارثہ بن نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں، وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی آواز جنت میں کیسے ہے؟ یہ 15-20 ہزار کا مجمع ہے، اس کو سنانے کے لیے کتنے بڑے بڑے اسپیکر لگ رہے ہیں، اور حارثہ مدینے میں کہتا ہے بسم اللہ تو 7 آسمان چیر کر اس کی آواز ساری جنت میں گونجتی ہے۔ تو اس کے پاس کون سا اسپیکر ہے، کون سا مائک ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ یہ ماں کا خدمت گزار ہے حارثہ، اللہ کو وہ خدمت ایسی پسند آئی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ ساری جنت کو سنتا ہے۔ یہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ ماں کے لیے آٹا گوندتے، بیوی سے نہیں گندواتے، سالن بناتے، بیوی سے نہیں بنواتے، روٹی خود پکاتے، بیوی سے نہ پکواتے، پھر ماں کے سامنے بیٹھ کر نوالے بنا بنا کے کھلاتے، پھر تیل بھی لگاتے، پھر کنگھی بھی کرتے، پھر جوئیں بھی نکالتے، پھر کپڑے بھی دھوتے، بیوی سے نہیں کرواتے تو خود کرتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کے چکر میں بیویوں پہ ظلم و ستم کے انتہا کرتے، چونکہ آج کا ماں باپ بھی نہیں جانتا کہ شریعت کی حد کیا ہے، اور میری بہو پر میرا کتنا حق ہے، میری بہو پر میرا کتنا حق ہے۔ وہ حق کیسے جتلاتے ہیں جیسے بہو نوکرانی ہے اور یہ مالکن ہے، اور آگے بیٹا بدھو ہے، اسے شریعت کا پتہ نہیں ہے کہ ماں کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں شروع ہوتی ہے، باپ کی حد، بہنوں کی حد، بیوی کی کیا حدود ہیں۔ حدود کے نہ جاننے کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں جو بیویوں کو ظلم کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں۔ ماں باپ کے چکر میں کچھ ایسے ہیں جو بیویوں کے عشق میں ماں باپ کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں اپنی ہی بد مزاجی کی وجہ سے اپنی بیویوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے مزاج کے غلام ہیں، نہ برداشت ہے، نہ تحمل ہے، نہ درگزر ہے، ذرا سی بات اوپر نیچے ہو گئی اس کے ماں باپ کو گالی دینا یہ مردانگی سمجھا جاتا ہے، بیوی کے ماں باپ کو رسوا کرنا یہ عزت سمجھا جاتا ہے۔ کیا ظلم و ستم کی اندھیر نگری ہے، تاریک رات ہے، میں حکمرانوں کا گلہ کیا کروں، یہاں تو بچہ ظالم ہے، میں حکمرانوں کی بددیانتی کا رونا کیا روں، ہمارا تو کلرک بھی بددیانت ہے، ہمارا ریڑھی والا بددیانت ہے۔
کسی ایک طبقے کے بگڑنے سے قوموں کے سفینے نہیں ڈوبتے، جب سارے طبقات بگڑتے ہیں پھر کشتیوں میں سوراخ ہوتے ہیں، پھر پھٹے اکھڑتے ہیں، پھر بادبانوں میں آگ لگتی ہے، پھر سفینے بھنور میں آتے ہیں اور غرق کے دریا ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ کہ جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 2 نہ ہوں 1 ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ جس نے 1 بچی کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا۔ تمہارے پنجاب میں کوئی بہنوں کو حق نہیں دیتا، سارا بھائی خود کھا جاتے، بہنوں سے انگوٹھے لگوا لیتے۔ یہ ہمارے ذمہ دار اتنا ظلم کرتے ہیں، بہنوں سے زبردستی انگوٹھے لگوا کر زمینیں اپنے نام کرواتے ہیں۔ ظالم پر ظالم آتا ہے، ظالم پہ جنید بغدادی تھوڑا ہی آئے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا، شادی کی، باپ بن کے، باپ مر گیا یہ باپ بنا، اس نے بہنوں کا حق دیا، جو باپ کی وراثت میں بنا، روپیہ بنا یا لاکھ بنا، مرلہ بنا یا مربع بنا، بہن کے حوالے کیا۔ یہ پتہ پنجاب کے ذمہ دار کیا کہتے ہیں؟ ساڑی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے، ساڑی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے؟ پاگل دیوانے، یہ زمین تیری ہے، تیرے باپ کی ہے، تجھے اللہ نے دی ہے۔ تیری زمین تو 4 مرلے بھی نہیں، 4 گز بھی نہیں، 4 ہاتھ تیری زمین ہے جہاں تجھے دبا کے کیڑوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور تہے خاک تو چورا چورا ہو کے رہ جائے گا، یہ تیری زمین ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق دیا، ان کی شادی کی، شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ دین بتا رہا ہوں۔ دین صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف گشت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ دین کا سرا، دین کا عالی سب سے اعلیٰ درجے کا عمل بتا رہا ہوں۔ اچھے اخلاق، درگزر، محبت و الفت، سہ جانا پی جانا، نفرت کے جواب میں محبت، گالی کے جواب میں دعا، پتھر کے جواب میں درگزر، بخل کے جواب میں سخاوت، توڑنے والے سے جوڑنا، محروم کرنے والوں کو دینا، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرنا۔ میرا نبی فرماتا ہے یہ تم کر لو، میری ضمانت ہے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ ماں باپ سامنے ہوں فلا تقل لهما اف، ماں باپ کا اف نہ کرنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ کہ یہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ کہ اچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب گورے والے کی مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں تو پھر اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ ہم تو اپنی ہی آگ میں جل رہے ہیں، امریکہ سے کیا گلا، یورپ سے کیا گلا، یہودیوں سے کیا گلا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ میں نے خود کانٹے بکھیرے ہیں، میں نے خود کیکر بوئے ہیں، اب میں گندم کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ میں نے خود ببول کو بکھیرا ہے، اب میں کپاس کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ جب ماں کا آنسو نکلتا ہے درد سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی کہ ماں کو دیکھا ہوا ہے باپ کو دیکھا نہیں ہے، 6 سال ماں کے ساتھ گزارے ہیں، تو ماں محو نہیں ہو سکی، ماں نہیں بھول سکے، باپ تو نہ دیکھا نہ یاد، ماں نہیں بھول سکی۔ 57 سال گزر گئے حضرت آمنہ کی وفات کو، 57 سال، 6 برس کی عمر میں انتقال ہوا، 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی حج پہ جا رہے ہیں، 57 برس گزر گئے اور آپ 12,000 کا قافلہ لے کر نکلے حج کے لیے۔ تو اس زمانے کی جو سڑک تھی وہ تھی مدینہ سے ملل، ملل سے روحا، روحا سے عطایا، عطایا سے عرج، عرج سے ابوا، ابوا سے عثفان، عثفان سے مر زاران اور مر زاران سے مکہ۔ یہ سڑک بتائی ہے میں نے آپ کو، اب میرے نبی کے زمانے کی سڑک یہ مختصر ہے 200-250 کلومیٹر، یہ انہوں نے لمبے چکر کاٹ کے سڑک بنائی ہے تو 450 کلومیٹر بنی ہے، فاصلہ اتنا نہیں، یہ بیچ میں سے قافلے چلتے تھے۔ ابوا ایک وادی ہے، وادی کھلی وادی ہے، وہاں ایک بستی، اب تو وہ قصبہ بن چکا ہے، چھوٹا سا شہر بن چکا ہے۔ 57 سال گزر چکے ہیں، 12,000 کے قافلے کے ساتھ آپ ملل پہنچے، ذوالحلیفہ، وہاں تو اللہ کا حکم تھا قیام کرو، اس لیے قیام کیا، ورنہ قافلے نکل کر ملل آتے تھے۔ پھر ملل پہنچے تو قافلہ بڑھ گیا، روحا پہنچے اور بڑھ گیا۔ روحا میں ایک کنواں ہے جہاں آپ نے قیام کیا اور وہاں رات گزاری، ایک کنویں کے ساتھ خیمہ لگایا گیا، اس کنویں کا 70 نبیوں نے پانی پیا ہوا ہے وہاں سے حج کے لیے آنے جانے کے لیے، کہ بنو اسرائیل کے نبی بھی حج مکہ میں کرتے تھے، حج مکہ میں کرتے تھے، نماز پڑھنے کا قبلہ تھا فلسطین بیت المقدس، لیکن حج کرنے کے لیے وہ بھی مکہ ہی آتے تھے۔
آپ نے فرمایا جب آپ حج پہ جا رہے تھے تو آپ جب جوفا ایک جگہ تھی وہاں سے گزرے، کہنے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی جوفا۔ تو آپ نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، احرام باندھا ہوا ہے اور کانوں میں انگلیاں دے کے لبیک اللہم لبیک کا نغمہ گاتے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ ابوا پہنچے ہیں تو یہ قافلہ 60-70 ہزار کا ہو چکا ہے۔ اس قافلے کے لیے ابوا کی بستی میں انتظام ہو چکا ہے کہ یہ قافلہ ابوا میں جا کے خیمہ زن ہوگا، لیکن آپ چلتے چلتے جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے ہیں تو آپ نے حکم دیا ادھر ہی خیمے لگا دو، اور وہ جو جگہ ہے جہاں میرے نبی کی ماں کی قبر ہے وہاں تو 70 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، 70 ہزار کو حکم دیا جا رہا ہے یہیں خیمے لگاؤ۔ کہ سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈنے نکلا اور میرے اللہ نے مجھے وہاں تک پہنچایا۔ عمرے کا عنوان تھا، مکے میں ایک عرب سے بات کی، مجھے اپنی گاڑی دو، اس نے بہت بڑا ٹرک نما جیپ مجھے دے دی، کہ مجھے اتنا تو پتا تھا کہ وہ جنگل میں ہے، پہاڑوں میں ہے، راستہ نہیں ہے، جیپ موٹر عام وہاں نہیں جا سکتی، تو ایک بڑی جیپ اس نے مجھے دی۔ تو ہم 4-5 ساتھی مکہ سے نکلے، سیدھے ابوا پہنچے۔ اثر کی ابتدا تھی تو وہاں ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں حضرت آمنہ کی قبر ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جس سے پوچھا کہ جی معلوم ہے۔ ہم کہ جی آپ ہمیں ذرا رہبری فرما دیں، کہ نہیں جی ہم رہبری نہیں کر سکتے، ادھر پولیس ہے پکڑ لیتے۔ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ میرا تو یہ سارا سفر اس ایک مقصد کے لیے تھا، اور میں من سے جیسے پیاسا کنویں پہ پہنچ کے پی نہ سکتا، چشمے پہ پہنچ کے پی نہ سکے تو اس کی کیا حالت ہوگی، میری یہ حالت تھی۔ ہم نے گاڑی موڑی، ایک پیٹرول پمپ آیا، میں نے کہا یار یہاں کھڑی کر، غم کی وجہ سے نا، صدمے کی وجہ سے آگے چلا نہیں جا رہا، میں نے کہا ادھر گاڑی کھڑی کر، میں نے کھڑی کر دی۔ اب میں بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا، یا اللہ میری تو بڑی تمنا تھی، وہ کائنات کی ماں ہے، محمد بن عبداللہ کی نام، وہ کائنات کی ماں، وہ میری ماں ہے، میں قبر پہ جانا چاہتا ہوں، کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی۔ ایک گاڑی آ کے پیٹرول پمپ پہ رکی، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں نے ایک ساتھی سے کہا، اس کا نام سعید تھا، میں نے کہا یار اس آدمی سے پوچھو کہ اس کو پتا ہے، وہ بھی وہیں ابوا سے نکلا تھا، تو وہ اس کے پاس گئے، کہنے لگے میں صاحب آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے۔ کہا جی آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں میں لے جا نہیں سکتا، ادھر پولیس ہوتی پکڑ لیتی، محبت کے آداب ہی نہیں جانتے۔ ایسی توحید کیا توحید جو بے ادب بنا دے، اور ایسی محبت کیا محبت جو قبروں پہ سجدے کروا دے، دونوں ہی ناجائز ہیں۔ توحید میں بے ادب ہو جانا نہیں، میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور محبت میں قبروں پہ ہی سجدے کر لینا، یہ بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ محبت کے سبق نہیں پڑھے ہوئے نا، خشک فقہ پڑھی ہے، محبت نہیں پڑھی۔ فَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ وَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّ تَسَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ تَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ أَوْسَقَ إِلَيْهَا صَدًا مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ صَافِحُ۔ ایک آدمی ایک عورت کا عاشق ہوا تھا، اور ایسے درد بھرے اشعار ہیں کہ میں آپ سناتا ہوا اندر سے رو رہا ہوں۔ محبت ایک اور چیز، اور یہی محبت جب اللہ اس کے رسول سے ہو تو ٹھکانے پہ لگی نا، ٹھکانے پہ لگی تو اس کے تو اور آداب ہوتے ہیں۔ کہنے لگا جی میری معذرت، میں نہیں لے جا سکتا، پتہ نہیں میری کوئی وہ قبولیت کا وقت تھا جو میں اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا تھا، وہ اس کو کیا خیال آیا، وہ کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ بھلا یہ کوئی تک ہے پوچھنے کا، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام سعید ہے۔ کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا جی اس کا نام سلمان ہے۔ کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا جی اس کا نام افضل ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، کہنے لگا وہ اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا نام طارق جمیل ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ وہی طارق جمیل ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ کہاں جی وہی طارق جمیل۔ وہ کہنے لگا اس کی کیسٹ تو ابھی میری گاڑی میں لگی، میں سن رہا ہوں، پاکستانی تھا۔ کہا انشاءاللہ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، اب پہ دیکھی جیسے۔ تو اس نے گاڑی وہیں لاک کر دی پیٹرول پمپ پر، اور ہمارے ساتھ جیپ پہ چڑھ گیا۔ 4 کلومیٹر ہم سیدھے چلے گئے، 5، پھر سیدھے ہاتھ اس نے گاڑی کو اتارا پہاڑوں کے اندر، اور پھر ہمیں نہیں پتا وہ کدھر لے جا رہا۔ اتنا پتا تھا کبھی یوں لڑکتے کبھی یوں لڑکتے، کبھی ادھر ٹکر کبھی ادھر ٹکر، تنگ راستوں سے گزار 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 گزار، ادھر شام ڈھل رہی، ادھر سورج پیلا پڑ رہا، ادھر پہاڑ سیاہ کالے چاروں طرف، جیسے یہ سائبان اونچا ہے اتنی اونچائی ہے، زیادہ اونچے نہیں اتنی اونچائی کے پہاڑ، سیاہ کالے چاروں طرف، جنگل پہاڑ کا ویرانہ، اور کانٹے دار جھاڑیاں جن کے کانٹے زیادہ پتے تھوڑے۔ پھر ایک جگہ تھوڑی سی جگہ آئی کھلی، اس نے وہاں ہمیں اترنے کو کہا، پھر ہمیں لے کے پیدل چلا، پھر پیدل چلا، پھر پہاڑیوں کے اوپر چڑھا، پھر چڑھتے چڑھتے ایک پہاڑی کے اوپر ہم پہنچے تو اس کے اوپر ایک مربع شکل فرش قدرتی بنا ہوا تھا، ساری پہاڑیاں ایسے نوک سے نوک ملی ہوئی، کونے سے کونا ملا ہوا، لیکن اس پہاڑی کے اوپر جیسے یہ سٹیج کا فرش ہے ایسے کوئی 10 بائی 10 یا 15 بائی 15، تو اس ہوش کو کوئی نہیں تھا کہ میں فاصلہ ناپوں، بھائی اتنا تھا کہ وہاں ایک کھلا ہموار جگہ تھی، اوپر چوٹی ہموار تھی اور اس کے اوپر وہ قبر تھی۔
सन 2000 में वहां इंसान नाम की कोई चीज नहीं थी। 14 सदी पीछे यहां मेरे रब ने अपनी नबी की मां को उठाया, सिर्फ 25 साल की उम्र, चारों तरफ सन्नाटा। आगे अबवा था, ये जो मैं सफर करके आया ये 15 से 16 किलोमीटर होगा, तो 16 किलोमीटर बाद अगर मौत का पैगाम आता तो वहां आबादी थी, लोग संभालने वाले थे। 4 दिन पहले ये मौत का पैगाम आता तो मदीने में ननहाल थे। हाशिम आपके परदादा की बीबी और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की मां सलमा, ये मदीना की है, मदीना बनु अब्दुल अशहल से है, तो वहां मौजूद है रिश्तेदार। ये मौत 6 दिन बाद आती, 7 दिन बाद, तो मक्के पहुंच जाते, वहां सारा खानदान मौजूद है, वहां संभालने वाले इस बच्चे को मौजूद थे। मैं तुम्हें बुरे वाला की ठंडी फिजा में और चमकती रोशनियों में मैं तुम्हें वो दुख दर्द कैसे बताऊं और वो वीरानी कैसे समझाऊं, वो वहशत किन अल्फाज से बयान करूं जो वहां चारों तरफ डेरा डाले हुए थी और मैं वहां गुमसुम खड़ा 14 सदी पीछे देख रहा था कि मेरी माँ, कायनात की माँ, 25 साल की उम्र में एकदम मौत ने हमला किया है। मुझे लगता है हार्ट अटैक हुआ होगा, वल्लाहु आलम। निशानियां, माथे पे पसीना, करवटें बदल नहीं है, बोला नहीं जा रहा है, ये छोटे भाई से सुना हुआ है हार्ट अटैक की निशानियां। और मेरा नबी माँ को बुलाने की कोशिश करता है, वो जवाब नहीं दे पाती, बोला नहीं जा रहा। फिर बुझती शमा फड़ती और सारी ताकत को जमा करके फरमाया, कुल्लु जदीदिन कुल्लु हय्यन मय्यत व कुल्लु जदीदिन बाल। मेरे बच्चे, मुझे लगता है मेरी कहानी खत्म हो रही है, मेरा वक्त आ चुका है। और इसमें क्या बात है, हर जिंदा ने मरना है, हर जवानी ने ढलना है, और एक दिन आएगा तेरे जरिए से आलम रोशन होगा। बलक तो तोहरा, सारा आलम पाक होगा तेरी तुफैल। और शमा बुझी और मेरा नबी माँ के सीने पे सर रख के रोया है। 6 साल के बच्चे को तो सबर में लाओ, जंगल में माँ मरी हुई हो, और ये बच्चा कौन है, ये कौन है, ये वद्दुहा के चेहरे वाला, ये वल्लैल की जुल्फों वाला, फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना का मकाम पाने वाला, आसा अन यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा, मकाम महमूद को शरफ बख्शने वाला, रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब पाने वाला, शाहिद मुबश्शिर नज़ीर दाई इलल्लाह, सिराज मुनीर मुज़म्मिल मुद्दस्सिर ताहा यासीन हाशिर आकिब फातिह खातिम माही मोहम्मद अहमद रहमतुल लिल आलमीन। ये कौन है, ये कौन है जिसकी रिसालत पे कसमें खाए, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये कौन है जिसका वकील सफाई बन के कसमें खाए, वन नज्म इदा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा। ये कौन है जिसके अखलाक पे मेरा रब कसमें खाए, नून बिल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये मोहम्मद है बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुबै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुआद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उदै बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन हैफी बिन अबकर बिन उबैर बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरवा बिन ऐदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिफ बिन जारे बिन समी बिन मजी बिन इवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊद बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशालिह बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल ईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे आली नसब, सबसे आली हसब, सबसे पाक खानदान, सबसे पवित्र खून, सबसे आला नस्ल। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम भी पढ़ते हैं, मिन अनफुसिकुम भी पढ़ते हैं, मिन अनफुसिकुम हम पढ़ते हैं, अफ्रीका वाले मिन अनफुसिकुम पढ़ते हैं। क्या दुनिया के इंसानों, ये तुम में से है मक्के वालों, मिन अनफुसिकुम ए मक्के वालों, कोई ऐसा खानदान तो दिखाओ, कोई ऐसी नस्ल तो दिखाओ, कोई ऐसा घर तो दिखाओ, कोई ऐसा घराना तो दिखाओ, कोई ऐसा आली नस्ब तो दिखाओ। ये सबसे आली नस्ब है इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा के बाद करोड़ों इंसानों की हिदायत का सबब बनने वाला, ताहाल तायौम आज के दिन तक सबसे ज्यादा जिसके फतवे पे अमल हो रहा है इमाम अबू हनीफा के बाद। वो कहता है क़यामत के दिन मेरी बख्शिश का मेरे पास एक अमल है कि मैं अहले बैत मोहम्मद से मोहब्बत करता हूं, मुझे आले रसूल से मोहब्बत। खुद भी उसी खानदान से हैं, बनु मुत्तलिब से हैं, थोड़ा सा ऊपर हाशिम के बड़े भाई की औलाद हैं, मुत्तलिब की औलाद हैं। लेकिन अहलुल बैत तो बराह रास्त जो मोहम्मद मुस्तफ़ा से हाशिम को जाते हैं, मोहब्बत किया करो, इनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, इनसे बुग़्ज़ ये कुफ्र का और निफाक का हिस्सा है। क्या घर है, क्या घर है।
ہائے ہائے، اور کیا آزمائش ہے اور کیا ابتلا ہے اور کیا امتحان ہے. کس نے قبر کھودی اللہ ہی جانے. اب آواز سے لوگ آئے ہوں گے، ام ایمن گئی ہوں گی، 16 کلومیٹر بلا کے لائی ہوں گی. قبر کھودی گئی، اتارا گیا، نیچے اترے. ام ایمن نے دیکھا تو محمد غائب، معصوم بچہ غائب. بچہ نہیں ہے، کدھر گیا؟ اوپر دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز. ام ایمن اوپر چڑھی تو اللہ کا نبی ماں کی قبر پہ یوں لیٹا، ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے لیٹا، ماں کی قبر کے اوپر. جب ام ایمن قریب گئی ہیں، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور ہر دفعہ میرے بندھن ٹوٹتے ہیں کہ تم وہاں تھے ہی نہیں اور میں وہاں پہنچا ہوں. ام ایمن ان کو اٹھانے لگتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے یہ معصوم بچہ؟ یہ کہہ رہا اماں تجھے پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں تیرے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. تو ام ایمن نے پکڑا، کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے ساتھ ہوں. لیکن اس معصوم کو پتا نہیں ہے کہ زیر زمین جانے کے بعد پھر ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. 57 برس گزر چکے ہیں اور قافلہ ابوا کے جنگل میں آتا ہے تو میرا نبی کہتا ہے ادھر ہی ڈیرے لگا دو. 70,000 آدمیوں کے خیمے لگ گئے اور میرا نبی نکلا اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر یوں بیٹھا، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور چھوٹے بچوں کی طرح سر گھٹنوں میں دے لیا. اور اس کیفیت میں کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے، کئی گھنٹے آنسو بہائے. 57 برس نے صدمے کو مندمل نہیں کیا. پھر کیا سبق سنایا، کیا سبق سنایا، کیا بتلایا؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں. یہ اخلاق ہیں جنہیں نہ سنا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے. تم سے کیا رونا رون، مدرسے والوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، تم سے کیا رونا. دین کا حسن و جمال عبادت نہیں، اخلاق ہے. رات کی تہجد نہیں، حسن سلوک اور میٹھا بول ہے. جہاں رشتے ہوں جھکنا سیکھو، جھکنا سیکھو. رشتوں کی بات تو رشتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنا سنایا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے. تو میرے بھائیو، اسلام کی تکمیل وہ حسن اخلاق کے ساتھ ہے، وہ درگزر کے ساتھ ہے. اس زبان پہ تالا لگانا سیکھو، دل کو پاک کرو بغض سے، نفرت سے، حقارت سے. یہ جنت نہیں دنیا ہے، یہاں منفی رویے آئیں گے، منفی بول آئیں گے، سن کے سہ جاؤ، مسکرا دو. میرے نبی کا فرمان ہے جنت الفردوس میں گھر کی چابی محمد سے لے لو اور جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ. میرے نبی کا فرمان ہے اگر عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لینا، میں دے دوں گا. تمہیں کہیں گے بس ہار گئے ہو، بس ختم ہو گیا پیچ تھوڑا، اتنا ہی پیچ آئی، نک بڑھا کے بہ گئے ہو. یہ شیطان سے بھی بڑے انسان ہیں، ایک دوسرے کو لڑانے والے. ان سے اللہ ایسی نفرت کرتا ہے جیسے تم پخانے سے نفرت کرتے ہو. اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو آباد کرو میٹھے بول سے، درگزر سے. میرے نبی نے فرمایا علی، طلاق سے بچنا. جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. شیطان روزانہ کچہری سجاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ کیا، وہ یعنی قتل کروایا، چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، نماز نہیں پڑھنے دی، روزہ نہیں رکھنے دیا، سود کھلا دیا، جوا کھلا دیا. وہ کہتا ہے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. ایک شیطان پیچھے سے کھڑا ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا. وہ کہتا ہے شاباش بیٹا، تو کام کر کے آیا ہے. اسے آگے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے. کہتا ہے کم بختو، یہ کام کر کے آیا ہے. شرابی کی شراب اس کی ذات تک، جواری کا جوا اس کی ذات تک. میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو آگ لگا دی، اگلی اولاد برباد ہو جائے گی. یہ سب سے بڑا کام ہے. نبوت والے اخلاق سیکھو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. ایک عابد کا میں نے پڑھا 300 سال اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلا سوائے پیشاب ضرورت کے لیے، اور 300 برس مصلی پہ گزار دیے. اس کی عبادت کے سامنے اس امت کے 60-70 سال کی عبادت شیدارت کیا رکھتی ہے مانا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں انہیں تبلیغ نہیں ملی، ہمیں تبلیغ ملی ہے. انہیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا نہیں ملا، ہمیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا ملا ہے. لہذا یہی سردار ہوں گے قیامت کے دن، یہی سب سے آگے ہوں گے قیامت کے دن.
تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے اور الحمدللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اگر آج آپ توبہ کرو گے اللہ خوش بڑا ہوگا. توبہ کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، پر جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. عمر تو کٹی عشق گتھا میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. نہیں، یہ مومن تو بڑا نیک آدمی تھا. ویسے شاعری کے ترنگ میں یہ شعر کہہ دیا، آخری پل میں بھی توبہ کرو تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو. بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل، ترمذی کی روایت ہے. وہ روزانہ رات کو نئی لڑکی پہلو میں لاتا تھا. شراب اور عورت اس کے ہر رات کا کام تھا. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار پر. آج جو سونے کا ریٹ پہنچ چکا ہے اس پر 60 دینار اب 10 لاکھ کے برابر ہو چکا ہے. ایک عورت کے لیے ایک رات کا حرام 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والا کتنی دولت ہوگی. جب اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا ہے تو اس کی طرف دیکھا تو اس کے خاموش آنسو ٹپک رہے تھے. تو کفل کہتا ہے کیوں رو رہی ہو. تو کہنے لگی میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. تو کفل لرز گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہنے لگا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا. میرے لیے دعا کر، میں بڑا کمینہ انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں.